بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان مولوی نذیر احمد دہلوی۔ یہ اس سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں بقیہ صفحہ نمبر 78 اور صفحہ نمبر 79 کے پہلے پیراگراف پر بات کی جائے گی۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے، بڑے غیرت مند انسان تھے۔ وہ احسان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے سسرال والے مرفع الحال تھے، بڑے خوشحال تھے، لیکن ان کی غیرت نہیں گوارا کرتی تھی کہ وہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑے رہیں، وہ اپنے سسرال والوں کے احسانات اٹھائیں، یہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ غیرت انسان کا زیور ہے، اور مولوی نذیر احمد جو تھے وہ اپنی خودداری پر، اپنی عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ شادی کے وقت ان کی صرف 15 روپے تنخواہ تھی، اسی میں کھنڈلا لے کر رہتے تھے، اسی میں ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، کبھی بیوی ان لتروں کو ہلگا لیتی، کبھی میاں۔ تو ایک ہی جوتی تھی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی، اور وہ پیروں میں صحیح طرح پوری نہیں آتی تھی، تو کبھی بیوی ان جوتیوں کو پاؤں میں اڑا لیتی تھی، اور کبھی میاں، کبھی شوہر اس جوتی کو پہن لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو مولوی نذیر احمد جو تھے، انہوں نے جتنی چادر اتنے پاؤں پہ لائے، انہوں نے صبر کو اختیار کیا، وہ قناعت کے رستے پر چلے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے قناعت اختیار کی وہ غنی ہو گیا۔ مولوی نذیر احمد نے اپنے بچپن میں مصیبتوں کا سامنا کیا، اس کے بعد انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار ان کے مالی حالات بہتر ہو گئے۔ مولوی نذیر احمد جو تھے، انہوں نے دلی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ جب وہ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہو گئے، جب وہ دلی کالج سے اپنی تعلیم کو مکمل کر گئے، لیکن انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی۔ اس پر وہ سخت برہم ہوئے، اس پر انہیں بہت غصہ آیا، اور وہ پرنسپل سے جا کر ملے اور کہا کہ اگر مجھے سرکاری ملازمت نہیں دی گئی تو میں اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا، میں سوکھے ہوئے گوبر کی ٹال کھولوں گا، اور اس پر میں دلی کالج کی سند لگا دوں گا۔ مگر اس کی نوبت نہیں آئی، اور انہیں ملازمت مل گئی۔ دلی کالج جو ہے یہ 1825 میں انگریزوں نے کھولا، اور انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں، بر صغیر میں مغربی تعلیم کو عام کیا جائے، لیکن 1857 میں یہ تعلیمی ادارہ تباہ ہو گیا۔ مولوی عنایت اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لاہور گئے تحریک علی گڑھ کے سلسلے میں، اور جب ہم واپس آئے، لاہور سے دلی آئے، تو ایک ہی ڈبے میں ہم سب سوار تھے۔ اس میں سر سید بھی تھے، اور اس میں مولوی نذیر احمد بھی تھے۔ تو سر سید نے کسی بات کے سلسلے میں مولوی نذیر سے کہا کہ مولوی صاحب، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھو۔ اور مولوی نذیر احمد نے تعظیماً عاجزی سے کھڑے ہو گئے اور 3 بار آداب بجا لائے۔ مولوی نذیر احمد اور سر سید کی عمر میں 20-22 سال کا فرق تھا۔ سر سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے، اور سر سید کی انگریزی حکام میں بھی بڑی عزت تھی، اور عوام میں بھی بڑی عزت تھی۔ سر سید جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید علوم سیکھیں، مغربی علوم سیکھیں، اور مسلمان ترقی کریں۔ اس کی وجہ سے عوام بھی ان کی بہت قدر کرتی تھی، اور انگریز جو تھے وہ بھی سر سید کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد بھی سر سید کی عزت کرتے تھے، اور ان کے علی گڑھ تحریک کی وجہ سے وہ ان کی دامے درمے قدمے سخنے مدد کیا کرتے تھے، یعنی دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ دامے درمے پیسوں کے ساتھ سر سید کی مدد کرتے تھے، قدمے جہاں سر سید کہتے تھے مولوی نذیر احمد ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، سخنے، اور پھر وہ سر سید کے لیے تقریر بھی کیا کرتے تھے، سر سید کے لیے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔
یعنی مولوی نذیر احمد سر سید کے لیے ہر طرح سے کام کرتے تھے، سر سید کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرتے تھے تاکہ مسلمان جو تھے وہ بھی جدید علوم سیکھیں، وہ بھی مغربی تعلیم حاصل کریں، اور مسلمان جو ہیں ان کا شمار بھی عزت والی قوموں میں ہو۔ اس تحریک میں مولوی نذیر احمد سر سید کا پورا پورا ساتھ دیتے تھے۔ ایک بار ایک ہندو محاسب نے، ایک ہندو منشی نے، ایک ہندو حساب کتاب کرنے والے نے لاکھوں روپے کا غبن کیا، لاکھوں روپے کا فریب کیا، اور اس فریب کی وجہ سے کالج کو جاری رکھنا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ مولوی نذیر احمد کو جب پتہ لگا کہ ایک ہندو محاسب نے لاکھوں کا غبن کر دیا، لاکھوں کا فراڈ، لاکھوں کا دھوکہ کر دیا، تو وہ علی گڑھ آ گئے اور سر سید کی ڈھارس بندھائی، ان کو تسلی دی اور کہا کہ اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ اسی وقت موجود ہے، اور چاہیے تو میں اور بھی دوں گا، اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو مجھے یاد رکھیے گا، میں حاضر ہوں۔ اور سر سید جو تھے وہ اس خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہو۔ تو مولوی نذیر احمد نے سر سید کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ سر سید کے ساتھ ہیں، جس سے سر سید کو تقویت ملی، جس سے سر سید کو حوصلہ ملا۔ تو بچوں، یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 یہاں تک ہی تھا۔